بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سردیوں کے اندر گرم غذاؤں کا استعمال کافی حد تک بڑھ جاتا ہے تاکہ ہم اپنے جسم کی انرجی کو برقرار رکھ سکیں۔ انہی غذاؤں میں ایک شہد بھی ہے جس کو ہم مختلف مجونوں کے علاوہ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ شہد دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اس کے فوائد بھی بتاؤں گا اور اس کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ شہد کا صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ اپنے اندر مختلف قسم کے رنگ رکھتا ہے اور یہ اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ اس کو کون سی مکھیاں بنا رہی ہیں اور اپنی غذا کے طور پر کن پھولوں سے اس کا رس لے رہی ہیں۔ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات یہ رکھی ہے کہ یہ جتنا عرصہ مرضی 100 سال چاہے 200 سال بھی پڑا رہے تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے اندر بدبو پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ شہد کا صحیح طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھوں سے اتار کر یا اپنی آنکھوں کے سامنے چھتے سے لیں تاکہ کسی بھی قسم کی ملاوٹ کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو شہد جو ہے خالص ملنا بالکل ہی ناممکن ہے، اور اگر اس وقت آپ اپنی آنکھوں کے اندر شہد کو ڈالیں تو آپ آنکھوں کی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں اکثر گھومتا ہے کہ شہد اصل ہے یا نقل، تو اس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ شہد کو جب بھی آپ حاصل کریں اپنی آنکھوں کے سامنے چھتے سے جو ہے حاصل کریں یا خود اتار کر حاصل کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے شہد کا ملنا خالص شہد کا ملنا بالکل ہی ناممکن ہے، کیونکہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اصل چیز نہیں بیچ سکتے۔ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت کا ایک خزانہ رکھا ہے۔ اگر آپ ناشتے کے وقت جو کے دلیے میں 1 چمچ شہد کا ڈال کر استعمال کریں، اس سے نہ صرف آپ کو طاقت ملے گی بلکہ مختلف بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں کہ 1 گلاس نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی اور اس کے اندر 1 شہد کا چمچ ڈال کر اس کو پینا شروع کر دیں تو اس سے نہ صرف قوت مدافعت کے اندر اضافہ ہوگا بلکہ آپ جو ہے مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو گیا ہے تو آپ نیم گرم پانی لیں، 1 ٹکڑا جو ہے ادرک کا لیں اور 1 چمچ شہد کا ڈال کر پی لیں۔ اس سے جو ہے جلد ہی نزلہ زکام غائب ہو جاتا ہے۔ یرقان کے جو مریض ہیں وہ بھی شہد استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد کا ڈال کر استعمال کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1 ٹکڑا ادرک کا نیم گرم پانی اور 1 چمچ شہد کا صبح کے وقت یعنی کہ نہار منہ آپ نے چند دن استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ کو چند ہی دنوں میں فائدہ ہونا شروع ہو جانا ہے۔ چند دن استعمال کرنے سے یہ مراد ہے کہ چند دن استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ نے اس کو تب تک استعمال کرنا ہے جب تک آپ کا وزن جتنا آپ کم کرنا چاہتے ہیں اتنا ہو نہیں جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ 4-5 دن آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دینا ہے، نہیں، آپ نے استعمال کرتے ہی رہنا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں جن کے دانت وغیرہ نکل رہے ہوں ان کو اگر شہد استعمال کرایا جائے تو ان کے جو ہیں دانت ایک تو آسانی سے نکلتے ہیں اور جو ہے دوسرے وہ جلد نکل آتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن کے بچے بڑے ہو رہے ہوں تو ان کو شہد استعمال کرانا نہ کہ ان کی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے بلکہ جسمانی طاقت میں بھی بے انتہا حد تک اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ خوبصورت سکن چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، 1 چمچ شہد کا لیں اور آدھی چمچ جو ہے دار چینی کا پاؤڈر لے کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ہفتے میں 2 دفعہ لگائیں اور 20 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے صابن وغیرہ کے بغیر جو ہے منہ یا جس جگہ پہ آپ نے لگایا ہے، ہاتھوں پہ لگایا ہے یا آپ نے کسی اور جگہ پہ ہاتھوں پہ لگایا ہے یا کسی اور جگہ پہ لگایا ہے، آپ نے صابن کے بغیر جو ہے دھو لینا ہے۔ اس سے نہ صرف جتنی بھی سکن کی پرابلم ہے وہ ختم ہو جائیں گی بلکہ ہر قسم کے کیل اور جو مہاسے وغیرہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ شوگر کے مریض بھی شہد کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد کے اندر اللہ پاک نے شفائی رکھی ہے، نہ کہ اس کا کسی قسم کا بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ آپ پیٹ کے تمام امراض کے لیے بھی استعمال اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے معدے میں گیس، تیزابیت، کھٹی ڈکاریں یا معدے کا السر وغیرہ ہو گیا ہے تو آپ اس کے لیے بھی
استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا ایسا ہے کہ دن کے اندر 1 چمچ آپ نے شہد کا کھا لینا ہے۔ اس سے جو ہے معدہ کی تمام جو ہے امراض ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو گلے کی خرابی ہے یا گلے میں سوجن وغیرہ ہے تو آپ 1 چمچ شہد کا لے کر اس کو ایسا ایسا نگلیں، تو اس سے جو ہے جلد ہی آپ کے گلے کی سوجن اور جو گلے میں درد وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ جگر کے امراض میں مبتلا ہیں تو شہد اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ روزانہ شہد کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ بہت جلد ہی جگر کے امراض سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ لکوہ فالج کے جو مریض ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ دیسی گھی، 1 چمچ شہد اور نیم گرم دودھ کے اندر آپ نے گرم دودھ کے اندر ڈال کر لکوہ اور فالج کے مریضوں کو استعمال کرانا ہے۔ اس سے جو ہے ان کے پٹھے وغیرہ مضبوط ہوں گے اور ان کو بہت ہی جلد فالج اور لکوہ سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ جوڑوں کے درد کے مریض ہیں تو آپ نے کرنا ایسا ہے، نیم گرم پانی اور 1 چمچ لیموں اور آدھی چمچ جو ہے دار چینی کا پاؤڈر ڈال لینا ہے اور 2 چمچ شہد کے ڈال کر استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ نے چند دن استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ کے جوڑوں کے جو ہے امراض، جو بھی مسائل ہیں آپ کے جوڑوں کے، وہ آپ کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 3 دن استعمال کیا یا 4 دن استعمال کیا تو آپ نے دیکھا ہمیں کوئی فرق نہیں ہو رہا تو یہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ پیٹ کے کیڑوں کی بیماری میں مبتلا ہیں یا آپ کے بچے مبتلا ہیں تو آپ کو کرنا ایسا ہے کہ 1 پیالی دہی کی لے لینی ہے اور 2 چمچ شہد کے ڈال کر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ جو ہیں دانتوں کی بیماریوں کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا ایسا ہے اور جو ہے مسواک کرنا شروع کر دیں۔ اس سے نہ صرف جو ہے دانتوں کی جس قسم کی بھی کوئی بیماری ہے وہ ختم ہوگی، بلکہ دانتوں کے اندر ایک چمک پیدا ہوگی۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو شہد 2 ٹائم استعمال کرنا چاہیے، صبح کے وقت اور رات کو، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ دن میں 1 دفعہ استعمال کریں۔ اس کے لیے جو ہے شرط یہ ہے کہ شہد کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کو جتنا میرے پاس معلومات تھی شہد کے بارے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے شہد کے بارے میں تو آپ نیچے کمنٹس کے اندر جو ہے اپنے سوال کا اظہار کریں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں میں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔